زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، بے شمار بے شمار نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم وابناءهم واخوانهم وعشيرتهم اولئک كتب في قلوبهم الايمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجری من تحتها الانہار صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وعطرتہ بعدد کل معلوم لک الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نبی الملاحم بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثناء اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کے اندر اپنی عقیدتوں اور محبتوں کے اظہار کے بعد علامہ اقبال قلندر لاہوری محسن پاکستان شاعر مشرق حکیم الامت آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب۔ علامہ اقبال کہتا ہے یا رسول اللہ ساری دنیا ہے ہی آپ کی وجہ سے، لوح بھی آپ کی وجہ سے، قلم بھی آپ کی وجہ سے، یہ نیلا آسمان جو گنبد کھڑا ہے یہ بھی آپ کی وجہ سے، اور یا رسول اللہ کائنات میں اگر کوئی ذرہ بھی چمکا ہے نا، ذرہ اس دنیا کا کوئی ذرہ بھی چمکا ہے تو حضور آپ کی وجہ سے ہی چمکا ہے۔ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگین رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود اور فقر جنید و بایزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق اگر تیرا نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب۔ جو حضور کی محبت کے بغیر، حضور کی عزت کے بغیر، حضور کی ختم نبوت کے بغیر، حضور کے دین کے بغیر نمازیں پڑھتا ہے نا، وہ اپنی نمازیں سنبھال کے رکھے، اسے کوئی نماز کام نہیں آئے گی۔ وہ اپنی عبادتیں سنبھال کے رکھے، اسے کوئی بات۔ امام ربانی مجدد الفسانی ہمارے بزرگ یہ تھے، آج کل دے صوفی نہیں، جڑے آج صوفی بنے بیٹھے ہیں، جنہیں دین دا بھی نہیں پتا، مجدد دی تعریف دا بھی نہیں پتا، تے وہ بھی کہنے نسی مجدد دا ساڑھے پیر صاحب مجدد نے۔ میں اگر پیر صاحب کو کہوں مجدد کی تعریف پڑھ کر تو سنائیں، مجدد بننا بات کی بات ہے، جو اردو میں اعلیٰ حضرت نے لکھی ہے شرائط وہی فتاوی رضویہ میں پڑھ کر سنا دے، ہم بھی مان لیں گے مجدد ہے۔ پڑھنا تمہیں مسئلہ نہیں آتا تو مجدد بنا دیتے ہو، کوئی معیار بناؤ۔ لبیک والوں کا اپنا ہی معیار ہے، ہم اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ ہم نے جس کو بھی مانا رسول اللہ کی وجہ سے مانا، بس جس کو بھی مانا۔ ہم نے بابا جی کے جا کر قدم بھی چومے، ہاتھ بھی چومے تو اس وجہ سے چومے کہ کی محمد سے وفات ہونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ 1929 میں بڑے بڑے سید آئے، نہیں تھے؟ پاکستان بننے سے پہلے ہزاروں سید، کسی کا نام سنا آپ نے؟ کوئی ہزاروں سیدوں کا نام آپ کو پتہ ہے؟ لیکن ایک سید کا نام سب کو شاید یاد بھی ہوگا، جس نے جا کر غازی المدین ترکھان کے بیٹے کے پیر چوم لیے۔ لوگوں نے پوچھا شاہ جی سید زادے ہو کر 10 لاکھ مرید قرآن کے حافظ محدث علی پوری بھی اور 10 لاکھوں کے مرید کے ہوتے ہوئے سید زادے بھی ہوتے ہوئے جا کر علم الدین درخان کے بیٹے کے پیر کیوں چومے؟ فرمایا یہ نہ دیکھو درخان کا بیٹا ہے، یہ دیکھو میرے نانے کے ساتھ وفا کی ہے۔ قیامت تک نام اسی کا رہے گا جو حضور سے وفا کرے گا۔
قیامت تک نام ہمارے بابے کے ساتھ پیر سید ظہیر الحسن شاہ کا رہے گا، جس نے ان کے ساتھ وفا کی۔ بڑے بڑے لوگ آئے، نام تو قاضی محمود آوان کا رہے گا، نام تو ڈاکٹر شفیق امینی کا ہی رہے گا، جنہوں نے ساتھ دیا، جو ہمارے قائدین کے ساتھ کھڑے رہے، وہ ہیں ہمارے۔ ہم جس کو بھی مانتے ہیں حضور کی وجہ سے مانتے ہیں۔ کوئی مت سمجھے کسی کی نمازیں ہیں، اپنی نمازیں سنبھالے۔ میں آپ کو کھلی بات کر رہا ہوں، کسی کی نماز حضور کی عزت پر پیرا نہیں دیتا نا، اس کی نماز اس کو کام آنے والی نہیں۔ لاکھوں کیا ہزاروں نمازیں کا کروڑوں نمازیں پڑھے، کروڑوں، رات دن عبادتوں میں لگا رہے، اگر حضور کی عزت کے لیے نہیں نکلتا نا، وہ اپنی نمازیں اس کی بالکل۔ میں آپ کو حدیث سنا دیتا ہوں، میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا، اعلیٰ حضرت بریلوی نے لکھا ہے، خطیب بغدادی نے بھی اس کو روایت کیا ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اذا ظاہرت الفتن وقال البدع وسب اصحابی فلیظہر العالم علمہ ومن لم یفعل ذلک فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا۔ حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا۔ کرونا کی بیماری آ گئی، بجو بھی بجو، سارے کرونا آ گیا جی۔ مسجدیں بھی چھوڑ دو، مسجدوں سے قرآن بھی دبئی کی مسجدوں سے اٹھا لیے کہ اب قرآن میں بھی کرونا آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے بیماریاں آئیں گی، دجال آئے گے، لیکن ہماری بدقسمتی، ہم سے بڑا بدقسمت کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ ہم اپنے لیڈر کی بات پر بھروسہ رکھتے ہیں، اللہ رسول کی بات پر یقین نہیں کرتے۔ میرے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے بیماریاں آئیں گی، دجال آئیں گے، فتنے آئیں گے۔ ان فتنوں اور دجالوں اور بیماریوں سے بچنا چاہتے ہو، قرآن کا دامن تھام لینا۔ ہم نے قرآن کو کہاں پکڑا؟ ہم نے تو اس کو پوتے پشت ڈال دیا۔ حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہاتھ دھو لو، کوئی بیماری نہیں۔ ہم تو انگریز کے پیچھے کھڑے ہو گئے، انگریز نے کہا سینیٹائزر یوز کرو، ہم نے کہا ٹھیک ہے جی، آپ جو کہیں گے وہ۔ ہمارے آقا مولا نے فرما دیا، لوگ باتیں کرتے ہیں نعوذ باللہ، وہ تو 1400 سال پہلے بتایا، اب تو پرانا ہو گیا دین۔ اپنی مرضی کے مطابق حضور کا دین تو چمکتا ہوا ہے اور قیامت تک چمکتا رہے گا۔ جو کوئی بھی چمکنا چاہتا ہے نا، جس طرح ہمارے بابا جی چمکے، تو وہ حضور کے ساتھ لگ جائے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں گے جل جانے والے۔ جن کو درد ہوتا ہے نا وہ تو جلتے ہی رہتے ہیں۔ مولویاں تو کی کام ہوں سیاست مسجد میں بے کے سیاستاں کرنا، یہ بھی کوئی بات ہے؟ ان کو پتہ ہی نہیں۔ اور میں نے کہا تو نے مسٹر چپس پڑھا ہے، تو نے انگریز کی غلامی پڑھی ہے، تو نے حضور کا فرمان نہیں پڑھا، قصور میرا تو نہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، فرمایا بنی اسرائیل کے سارے نبی سیاستدان تھے، بنی اسرائیل کے سارے نبی۔ یار موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، حضور نے فرمایا نا وہ سیاسی تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی سیاسی، موسیٰ علیہ السلام بھی سیاسی، داؤد علیہ السلام بھی سیاسی، یعقوب علیہ السلام بھی سیاسی، اور میرے آقا مولا نے خود سیاست کی۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، جس کا سیاست سے نہیں ہے، مولویوں کا سیاست سے تعلق ہی نہیں، مولویوں کا کام ہی نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ مولوی ہی نہیں ہے، وہ مولوی ہی نہیں ہے۔ یہ تو گندی سیاست ہے نا جو انہوں نے شروع کی ہوئی۔ اب مسجد کے اندر آ کر کوئی پیشاب کر دے، آپ مسجد کے اندر نہیں جائیں گے؟ اب تو مسجد نعوذ باللہ گندی ہو گئی ہے، یا اندر جائیں گے، صاف کریں گے، دھوئیں گے۔ پاکستان نام کتنا عظیم ہے، پاکستان بنا بھی حضور کے نام پر، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی بنیاد پر۔ اس کو بنایا بھی محمد عربی کے غلاموں نے، پیر جماعت علی شاہ، پیر سید دیدار علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، ایسے ایسے بزرگ ہمارے پاکستان، علامہ اقبال قلندر لاہوری، قائد اعظم رحمت اللہ، انہوں نے بنایا۔ جب بنایا انہوں نے اور پاکستان بنایا، اب انہوں نے اس کو گندا جو کر دیا، پاک تو لبیک والے ہی کریں گے نا۔ تاجدار ختم نبوت، من سب نبیًا، من سب نبیًا، من سب نبیًا۔ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا، آئے گا حضور کا دین۔ کوئی مت پریشان نہ ہو، کوئی پریشان کوئی بھی نہ ہو، حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ۔
میں نعرے لگواتا ہوں آخر میں، درمیان میں بھی لگواتے رہیں گے، لیکن آپ میری بات توجہ سے سنیں، بس آپ نے بیٹھ کر دل کے کانوں سے بات سننی ہے۔ باقی رہا کوئی 2 نمبر بندہ تو وہ قریب آ کر بنا لے تصویریں، بھئی ساڑھیاں ہوئے نیٹ تے ہی پئی ہیں، ایچ ڈی تصویریں پئی ہیں، دوروں کھلو کے کیوں بنا دے؟ ایچ ڈی پئی ہیں، تسی ایچ ڈی لے لو ساڑھے، کیوں تانوں پھٹے گی بھی نہیں تصویر، پتہ لگے گا صاف۔ کوئی کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے، جو بھی میں نیت لے کر آیا ہوں نا، جو سوچ لے کر آیا ہوں، جو بھی سوچ، جو بھی نیت یہاں لے کر آیا ہوں، میرے آقا گنبد خضرا میں بیٹھے جانتے ہیں، اور جو آپ سوچ رہے ہیں وہ بھی حضور جانتے ہیں۔ حضور میری نیت سے واقف ہیں، آپ کی نیتوں سے بھی واقف ہیں۔ حضور میرے عزائم سے واقف ہیں، آپ کے عزائم سے بھی واقف ہیں۔ حضور میرے احوال جانتے ہیں تو آپ کے بھی احوال جانتے ہیں۔ حضور سب کی نیتیں جانتے ہیں۔ ہماری نیت، ہمارا مقصد، ہماری سوچ یہی ہے، ہم نے نہ کسی کو گرانا ہے نہ ہی کسی کو اٹھانا ہے، ہم نے بس رسول اللہ کا دین تخت پر لانا ہے انشاءاللہ۔ اور ہماری بات نہیں، یہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ ہم کوئی اپنا زور تو نہیں مار رہے، کوئی مت سمجھے بھی مولوی صاحب اپنی طرف وہ شاہ صاحب گلیں کر رہے تھے، نہ میرے آقا کا فرمان ہے۔ حضور نے فرمایا قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر اسلام کا پرچم بلند ہوگا۔ حضور نے فرمایا پوری دنیا پر نظام مصطفیٰ آئے گا، میرا دین غالب آئے گا پوری دنیا پر۔ تو یار یہ سارے مولوی پیر جڑے حکمرانہ دے نادر چاپلوسیاں کر دیں، یہ سارے الٹے کیا پٹھے بھی ہو جان، ٹل لا لین، امریکہ نو بھی رلا لین تے یورپ نو بھی رلا لین، مودی نو بھی رلا لین تے سارے امریکہ دے ہوندے یارہ نو بھی رلا لین، یہ پتر پٹھے بھی ہو جان کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ جدو میرے آقا نے فرمایا دین آئے گا تو دین آئے گا انشاءاللہ، اور محمد عربی کا غلام لے کر آئیں گے۔ حضور نے فرمایا میرا دین غریبوں سے شروع ہے، قیامت سے پہلے لے کر بھی غریب آئیں گے۔ کچھ وقت کی خاموشی ہے، کچھ وقت کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا۔ تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ، کوئی پریشان نہ ہو۔ حضور کا دور ہے، حضور کا دین آئے گا، اور حضور کے دین انشاءاللہ محمد عربی کے غلام لے کر آئیں گے۔ میں نے جو آپ کے سامنے حدیث پڑھی کہ جو لوگ حضور کی عزت کے بغیر، حضور سے وفا کیے بغیر، ناموس رسالت کے بغیر نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ، درود اور کوئی دین کا کام سمجھ کر دین کا کام کر کے سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری جان چھوٹ جائے گی، تو وہ اپنی بھول، ان کی بھول ہے۔ صحابہ سے بڑا کوئی محدث نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی مفسر نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی حافظ قرآن نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی یونیورسٹیاں چلانے والا نہیں۔ دار ارقم صحابہ نے چلائی، پڑھایا بھی صحابہ نے، اور میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا اخلاق والا کوئی نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی جرنیل نہیں، کوئی کمانڈر نہیں، صحابہ سے بڑا کوئی سیاستدان نہیں۔ آج اگر اعلیٰ حضرت ہونے نا، آج اگر اعلیٰ حضرت ہوتے تو اعلیٰ حضرت جو لوگ کہتے ہیں نا مولویوں کو سیاست سے کیا کام، نہیں، کام ہی نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت شعر میں یہ لفظ بھی لکھ دیتے، کہتے سیاست ہے کل، سیادت ہے کل، امامت ہے کل، ولایت ہے کل، حکومت ہے کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ مسئلہ جو اعلیٰ حضرت نے ہر چیز پر لکھا تو اس پر بھی لکھ دیتے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پبن، پبن میں دلہن، سزائے میہن، پیاسے مینن کے امن و امان تمہارے۔ سب کچھ رسول اللہ کے لیے، سب کچھ، ہر چیز حضور کے لیے۔ مصطفیٰ برسا خیش کے دین ہماؤز۔ علامہ اقبال کہتا ہے دین سارے کا سارا حضور کی ذات ہے، جو حضور سے ہٹا وہ ابو لہب اور ابو جہل ہے۔ جو بھی حضور سے ہٹا وہ ابو لہب اور ابو جہل ہے۔ سب کچھ رسول اللہ کی ذات ہے۔ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے ایک نظارے کا بہانہ بنی۔ یہاں نمازی تو لوگ دکانوں کے اوپر لکھ دیتے ہیں وقفہ برائے نماز، اور اب لوگوں کو بتاتے ہیں اسی بھی 5 وقت نمازیاں، پٹی لگا دیتے ہیں یہی وقفہ برائے نماز، لوگوں کو پتہ لگے بھی یہ نمازی ہے، نماز 5 ٹائم پڑھنا جاندہ ہے۔ میں کہا پترا 5 ٹائم نماز فرض ہے، 5 ٹائم، کتنے ٹائم؟ اور رسول اللہ کی عزت پر پہرا دینا ہر سانس پر فرض ہے، اور یہ اس فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، جملہ نمازیں، روزے، حج، زکوٰۃ یہ فروع ہیں، ثابت ہوا جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الاصول بندگی استاج ور کی ہے۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا۔
مولانا ظفر علی خان کہتا ہے نماز اچھی، کہتا ہے نمازوں کے پہاڑ، روزوں کے پہاڑ، حج، زکاتیں، عمرے، کہتا ہے نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر باوجود اس کے میں مسلمان ہو نہیں سکتا کہ جب تک میں کٹ مروں شاہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے میرا ایمان کامل ہو نہیں سکتا۔ کہتا ہے جب تک رسول اللہ کے نام پر گردن نہ کٹواؤں اس وقت تک کوئی نمازیں نہیں، کوئی روزے نہیں، کوئی حج نہیں۔ صحابہ سب کچھ تھے، سیاستدان بھی تھے، چیف جسٹس بھی تھے، قاضی القضات بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، چیف بھی تھے، محدث بھی تھے، مفسر بھی تھے، حافظ بھی تھے، ویلفیئر بھی چلائی، فوجی بھی تھے، عدالتیں بھی چلائی، سب کچھ چلایا۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی، کسی ایک صحابی نے نہیں کہا جناب یہ کام کمانڈروں کا ہے، یہ کام جرنیلوں کا ہے، یہ کام فوجیوں کا ہے، وہ جائیں اور میدانوں میں جا کر حضور کی عزت کے لیے لڑیں۔ جب بات رسول اللہ کی عزت کی آئی، سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا اب کوئی بدری ہے، کوئی سائنسدان ہے، کوئی چیف جسٹس ہے، کوئی کمانڈر ہے، کوئی محدث ہے، کوئی مفسر ہے، جو بھی ہے سارے حضور کی عزت کے لیے میدان میں آؤ۔ زندہ آباد، زندہ زندہ آباد۔ لیکن لوگوں کو پریشانی تو ہے نا، لوگ کہتے ہیں یار مولوی صاحب گلنا تے تسی بھی وہی کر دے ہو تے دوجے مولوی بھی دین تو وہی بیان کر دیں، لیکن پھلے ساڑھے گھر کیوں پہن ہے؟ چھاپے تے لبیک والے دے گھر پہنے دے، ہوراں دے گھر کیوں نہیں پہندے؟ مولوی تے ہور بھی ہیں، چھاپے لبیک والے دے حق والے دے گھر کیوں پہنے؟ فرق کوئی ہے تو دین تو وہ بھی وہی بیان کرتے ہیں، آپ بھی وہی۔ میں نے کہا علامہ اقبال سے پوچھ لیتے ہیں، علامہ اقبال آپ بتائیں کوئی فرق ہے؟ بھئی دین تو وہ بھی بیان کرتے ہیں، دین ہم بھی، چھاپے ساڑھے گھر کیوں، اتھے کیوں نہیں؟ علامہ اقبال کہتا ہے الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن، الفاظ و معانی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ جی یہ علامہ اقبال بتا گیا، وہ کہتا ہے ملا کی اذاں اور ہے، مجاہد کی اذاں اور ہے۔ یہ جب عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تاجدار تصوف آپ کو کہا جاتا ہے، تصوف کے تاجدار، امام اعظم کے شاگرد، امام، ہمیں تو ساری زندگی حضور غوث اعظم کی بھی کرامتیں، حضور غوث اعظم کھیر والے تھے، اس کے علاوہ کسی نے بتایا نہیں، بھی صلاح الدین ایوبی بھی غوث اعظم نے تیار کیا تھا، حضور کی عزت کے لیے بھی غوث اعظم ہی آئے تھے۔ اب بھی ناموس رسالت کے جتنے بھی پوری دنیا میں پہرے دار ہیں ان سب کے پیچھے غوث اعظم کھڑے ہیں، جتنے بھی پاکستان میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ یہ بابا جی فرماتے تھے بھی جتنے بھی پوری دنیا میں ناموس رسالت کے پہرے دار ہیں نا، نوجوان کارکن جتنے بھی ہیں، سب کے پیچھے حضور غوث اعظم ہیں، ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور جتنے پاکستان میں ہیں ان کے پیچھے داتا علی حجویری کھڑے ہیں۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، چھوٹی چھوٹی جلسیاں کروا کر کہتے ہیں لبیک والوں سے مقابلہ کریں گے، چھوٹی چھوٹی 11 جماعتیں مل کر اتنی چھوٹی چھوٹی جلسیاں کروا کے کہتے ہیں ہم لبیک والوں کی طرح مینار پاکستان بھریں گے۔ میں نے کہا مینار پاکستان کسی کے باپ کا نہیں ہے، مینار پاکستان کسی کے باپ کا نہیں، یہ مینار پاکستان وہ بھر سکتا ہے داتا علی حجویری کا جو ہے۔ مینار پاکستان بھی اور لاہور بھی یہ کسی کے باپ کا نہیں، یہ داتا علی حجویری کا ہے، یہ پیر مکی کا ہے، یہ میاں میر کا ہے، اور لاہور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی کا ہے۔ آگے بھی وقت ہے تو انشاءاللہ لبیک والے ہی مینار پاکستان بھر کر دکھائیں گے انشاءاللہ۔ کچھ وقت ہی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا، تمہارا صرف وقت ہے، ہمارا دور آئے گا انشاءاللہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ اذا ظاہرت الفتن او قال البدع، قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بیماریاں آ گئی، دجال آ گیا، فتنے آ گئے، فلاں فتنہ، سکھوں کا فتنہ، ہندوؤں کا فتنہ، ان کے گردوارے بننے، مندروں کا افتتاح ہو رہا ہے وہاں پر۔ جی یہاں دہشت گرد ہمیں کہتے ہیں، لیکن جرمنی کے اندر ایک امام مسجد کو شہید کر دیا، یہاں پر کوئی بات بھی نہ کرے، ممبروں پر بیٹھ کر مولوی آپ سیدھا سیدھا دین بیان کرو۔ میں نے کہا کیوں؟ قربانیاں مولوی دے اور سیدھا سے آپ کو راضی بھی مولوی کرے، ہر چیز مولوی برداشت کرے، تو مولوی نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے نا، چوکیدار جو ہے حضور کے در کا، کمی جو ہے تمہارا کمی نہیں ہے، رسول اللہ کا کمی ہے، لیکن جو ان کا کمی ہو جائے۔ اقبال کہتا ہے جب عشق سکھاتا ہے آداب خود آگاہی، کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ وہ کہتا ہے جو حضور کا غلام ہو نا، پھر جب حضور کا عشق سینے میں آ جائے پوری دنیا کا بادشاہ بن جاتا ہے۔
پھر پوری دنیا کی بادشاہت مل جاتی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کی غیرت بھی ہونی چاہیے۔ اقبال کہتا ہے غیرت ہے بڑی چیز جہان تک و دو میں، جو پہناتی ہے درویش کو تاج سر داروں، حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر۔ اقبال کہتا ہے حاصل کسی کامل سے یہ پوشیدہ ہنر کر۔ یہ کامل نہیں جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، جڑے 20 سگریٹ اکٹھے لا کے بیٹھے لوگ کہنے پہنچی ہوئی سرکار ہے، بھئی بندہ دا ایک لاندہ ہے 20 اکٹھے لائی بیٹھے پہنچی ہوئی ہے۔ ننگا بیٹھا ہے جو ساری زندگی نہیں نہایا، بھی یہ جنت سے نہا کر آئے، بھی مجذوب ہے بڑی پہنچی ہوئی۔ میں یار بناؤ یار اپنا، کہ اللہ رسول کی بھی ہر کسی نے اپنی ٹوپیاں بنا لی ہیں، بھی یار رسول تو کم از کم چلو مرید 5 ٹوپیاں یار، پیر صاحب تے کدی کدی امامہ پا لے آن کر حضور دی سنت سمجھ کر انہوں نے بھی اپنی نمی ٹوپی بنا لی ہے۔ وہ یار میرے آقا نے تے امامہ پایا، جنگیں بھی پایا، امامت کران دے بھی پایا، جمعے تے بھی پایا، تو کیوں نہیں پاندہ؟ کم از کم پیر صاحب کو تو چاہیے نا کہ حضور کی سنت پر عمل کریں۔ ولی تو نے بنایا ہوا ہے اور ولی والی کوئی کام تو ہے ہی نہیں، سنت مصطفیٰ پر عمل تو ہے نہیں اور ولی بنا ہوا ہے۔ گیلے وال کے روڈ کے اوپر ایک پیر بیٹھا ہے، سید ہے، وہ شراب بیچتا ہے، چرس بیچتا ہے، لوگ اس کے بھی جا کر مرید ہوتے ہیں، تویز لیتے ہیں۔ اچھا جو لوگ اس سے تویز لیتے ہیں اثر تو ان میں بھی تو ہوتا تو ہے نا۔ دیکھو نا لوگ کہتے ہیں جی مولوی صاحب انہوں نے تو یہ ہوتا ہے، میں کہ علامہ اقبال کہتا ہے یار پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوے کو بھی دیے ہیں، پر اللہ تعالیٰ نے اور شاہین کو بھی دیے ہیں، لیکن کوا کہاں تک جاتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ مردار تک۔ شاہین کی بلندیاں او تو رہ نورد شوق ہے، منزل نہ کر قبول، لیلا بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول۔ علامہ اقبال کہتا ہے تو شوق کی منزل کا مسافر ہے، تیری منزل گنبد خضرا ہے، تو نے ادھر ادھر نہیں دیکھنا، لیلا بھی سج دھج کر کجاوے میں دلہن بن کر آ جائے، تو نے لیلا کی طرف نہیں دیکھنا، گنبد خضرا کی طرف دیکھنا۔ نہیں نشے من تیرا قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شائیں ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے قالی ہیں ایرانی، لہور الاتی ہے مجھے جوانوں کی تن آسانی۔ اقبال تو روتا گیا، وہ جوانوں کو شاہین تو بابے نے بنا دیا، بابا جی نے اب شاہین تو تیار کر دیا، انشاءاللہ اڑان بھی بھریں گے، اور ایسی اڑان بنے گے تم دیکھتے رہ جاؤ گے گئے کتھے۔ انشاءاللہ حضور کی نالین کی خاک کے صدقے، حسنین کریمین کے صدقے، حضور کی کالی زلفوں کے صدقے، سیدہ کائنات کے صدقے، اور حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے حضور کی عزت کے لیے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیا، اپنے جسم کا قیمہ بنوا دیا، دعا مانگتے تھے یا اللہ بدر میں نہیں جا سکا، یا اللہ ایک بار یہودے پہنچاتے دینا مینوں، یا اللہ اتھے پہنچاتے صحیح مینوں ایک بار ہی پہنچا، یا اللہ لا یرین اللہ، یا اللہ پھر تو بھی ویکھنا میں لڑتا کیا میں ہم بھی دعا مانگتے ہیں ان بڑوں کے صدقے، ہماری تو کوئی حیثیت نہیں، ہم تو گناہگار لوگ ہیں، لیکن بڑوں کے صدقے یہ کہتے ہیں یا اللہ اس انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم لوگ تھے، ان کی سواریاں جہاں سے گزری، ان سواریوں کے صدقے، ان بڑے لوگوں کے صدقے، یا اللہ اس دعا کے صدقے جو انہوں نے مانگی تھی، یا اللہ ایک باری ساڑھے امیر سعد بن خاتم حسین رضوی نو موقع تے دے نا، ایک باری لبیک علیہ نو موقع تے دے، تے کشمیر اسی نہ گئے تے پھر کمی، برمے جیسی نہ گئے تھے، شام نہیں گئے تھے، گستاخان رسول نو اسی نہ لٹکایا تھے پھر کبھی، اسی چوکائیں جنہوں نہ لٹکایا تھے پھر کری، تیرے نبی دا ایک گستاخ نے حضور نے ارشاد فرمایا قیامت سے پہلے فتنوں کا ظہور ہوگا، بدعات کا ظہور ہوگا، وصب اصحابی لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے۔ اس دور میں آج ہو نہیں رہی، اسلام آباد کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے گستاخی کی، اس کو بھگا دیا اس کو، اور جہلم کے امیر ہمارے عاصم اشفاق رضوی صاحب نے انہوں نے کہا اوے اب جہلم کے اندر اگر وہ گستاخ صدیق اکبر گھسا تو ہم نہیں گھسنے دیں گے، اس کے اوپر پرچہ کاٹ دیا۔ کراچی کے اندر ایک بندے نے ریٹ دائر کی عدالت کے اندر بھی وہ گستاخ ہے، اس کو پکڑو، اس کو 15-20 دن مہینے بعد اس کو قتل کروا دیا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اب مجھے کسی ایک بندے رات میرا کزن ہے باغ علی شاہ صاحب، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ بھی فلاں ہمارے رشتہ دار ہیں سید ہیں، وہ صحابہ کے بارے میں بھونکتے ہیں، وہ بھی صحابہ کی گستاخیاں کرتے ہیں۔ میں آپ کو یہ بات بھی وضاحت کرتا جاؤں، حضور نے جو ارشاد فرمایا نا وَسُبَّ أَصْحَابِي، لوگ میرے صحابہ کی گستاخیاں کریں گے، آگے جو حضور نے ارشاد فرمایا فَلْيُظْهِرُ الْعَالِمُ عِلْمَهُ، مولوی عالم منبر پر بیٹھ کر میرے صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔
ڈر جائے بھی حکومت تو ہے ان کی، اگر میں صحابہ کی عزت پر پہرا دوں گا میرے اوپر ہو جائے گا پرچہ، اگر وہ ان کی عزت پر پہرا نہ دے پرچے کے ڈر کی وجہ سے ڈر جائے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ سیدنا صدیق اکبر کی گستاخی ہو تو عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی شیر خدا، حسنین کریمین، سیدہ کائنات، صحابہ اور اہل بیت، حضرت امیر معاویہ، حضرت ابو سفیان، ان کی ہو گستاخی، مولوی ان کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کا دفاع نہ کرے، اپنے علم کا اظہار نہ کرے۔ حضور فرماتے ہیں وَمَن لَّمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، اس مولوی اس عالم کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے والناس اجمعین، سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، حضور نے فرمایا اللہ نہ اس عالم کی کوئی فرض نماز قبول کرے گا، نہ ہی کوئی نفل نماز قبول کرے گا۔ مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، اللہ رسول کو حاضر ناظر کر کے آپ ایمانداری سے بتائیں، جو صحابہ کی عزت پر پہرا نہ دے، جو صحابہ کا دفاع نہ کرے، ان کے لیے نہ بولے، ان کی عزت پر پہرا نہ دے، ان کی ناموس پر پہرا نہ دے، ان کے لیے نہ نکلے، حضور فرماتے ہیں اس کا نہ فرض قبول، نہ اس کی نفل قبول، اس کے اوپر اللہ کی بھی لعنت، فرشتوں کی بھی لعنت، اور سارے دنیا کے لوگوں کی بھی لعنت۔ ایمانداری سے بتائیے جو خود نبی کی عزت پر پہرا نہ دیں، وہ کون سے اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں، کون سے روزے رکھ رہے ہیں، کون سے حج کر رہے ہیں، کون سے درود پڑھ رہے ہیں؟ وہ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں ایک بندہ 1,00,000 بار درود پڑھتا ہے، کوئی بندہ آ کر اسے کہتا ہے جناب حضور کی ہو گئی ہے گستاخی، وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے جی کرتے ہیں کچھ، پھر وہ درود پڑھنے لگ جاتا ہے۔ امام ربانی مجدد الفسانی فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 1,00,000 مرتبہ درود پڑھے ہوئے اس کے منہ کے اوپر مار دیتا ہے، تیرے مجھے درود کی ضرورت ہی نہیں جب تو میرے نبی کے ساتھ وفا ہی نہیں کر سکتا۔ کلمہ پڑھنے سے اگر جناب ہماری جان چھوٹتی ہوتی نا تو صحابہ کے ٹکڑے نہ ہوتے، حسین کا سر نیزے پر نہ چڑھتا، صرف کلمہ پڑھنے سے جان چھوٹتی۔ تو یہاں پر سب کچھ کٹوانا پڑتا ہے، یہ سفر ہے کوئے جانا، یہاں قدم قدم بلائیں، جنہیں زندگی ہو پیاری وہ یہیں سے لوٹ جائیں، وہ یہیں سے کلمہ چھوڑ دیں کہ حضور ہم آپ کی غلامی نہیں کر سکتے۔ دعوے کرنا اور ہے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، اور موت قبول کرنا اور ہے۔ وہ فیض آباد کی ٹھنڈی ہواؤں میں بیٹھ کر نمی دانم کے آخر چوں دمی دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم کے کہنا اور ہے، تاجدار ختم نبوت کے نعرے لگانا اور ہے، وہاں گولیوں کے سامنے منصب نبیین کے نعرے لگانا اور ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانا اور ہے۔ 32,000 شیل پھینکے انہوں نے اس دفعہ، جس نے کھایا ہی ساری زندگی حلوہ ہو، اسے کیا پتا پتھر حضور نے کیسے کھائے؟ جس نے ساری زندگی کھایا ہی حلوہ ہو، اسے کیا پتا فیض آباد میں شیل کیسے کھائے جاتے ہیں؟ 32,000 شیل پھینکے انہوں نے، 2800 کنٹینر لگا دیے اسلام آباد میں، لاکھوں ہمارے ہزاروں کارکنوں کو پکڑ لیا، ٹرینیں روک لیں، بسیں روک لیں، اور کہا اس دفعہ نہیں آ سکتے۔ محمد عربی تے غلامہ پہنچ کے نہیں بھی کھایا، آ گئے ہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے مومن از عشقست و عشقست مومن است، عشق را ناممکن ما ممکن است، دنیا جسے ناممکن سمجھے محمد عربی کا غلام کر کے دکھاتا ہے۔ اوے میں کر کے دکھایا، یہ کر دیا میں نے، کہا تو ناممکن سمجھ رہا تھا، میں حضور کا غلام ہوں، کر کے دکھائی کھڑا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید یہ قرون اولیٰ کی یاد تازہ کی ہے ہمارے بابے نے۔ حضرت عقیل انصاری ساری رات مزدوری کی، ساری رات، اور صبح 1 کلو کھجور اسلام کے لیے لے کر آ گئے جو مزدوری میں ملی۔ یہ رب ہے، کوئی مت سمجھا کہ اس کے پاس کروڑوں ہیں اور لاکھ روپیہ دے کر وہ کہتا ہے میں اسلام کی خدمت کر رہا ہوں، اور ویسے بھی جس کے پاس کروڑوں ہوں اس کو 1 لاکھ دیتے ہوئے ویسے بھی موت پڑتی ہے۔ یہ غریبوں کے 10 روپے ہوتے ہیں جو رب قبول کرتا ہے، یہ غریبوں کے 100 ہوتے ہیں جو رب قبول کرتا ہے۔ اگلے دن نہیں چلی ہوئی تھی خبر کہ ایک بندے نے ماسٹر ٹائل والے ایک بندے نے اپنے بیٹے کی شادی پر 200 کروڑ لگا دیے۔ میں نے کہا اس سے کہو نا 1 لاکھ اسلام کے لیے دیے، موت پڑ جائے گی، اسے قسم سے موت پڑ جائے گی۔ بھی مولویوں نے دے میں اس نے ویسے اڑا دیے۔ یہ رب کی عنایت ہو تو اللہ قبول کرتا ہے، اس کو کوئی کمی؟ ساری کائنات کا مالک تو وہی ہے۔ یہ مت سمجھے بھئی، اسی یہ بھی سوچتے ہیں بھی ویکھتے ہوئے بھی یار 10 دا نوٹ 20 تے نہیں چلا گیا۔ بابا جی کہتے تھے مسجد دیندے ہوئے بھی ویکھتے ہیں 20 دا نوٹ تے نہیں چلا گیا، وہ نقصان ہو جائے گا۔ یہ بھی دیکھ کے دیتے اپنا معیار بنائیں۔ اللہ اور اس کے رسول کے دین کے لیے ایک بار کھڑے تو ہوں یار، آپ کو قسم بخدا ایک بار کھڑے ہوں۔ حضور کا دین وہ کھلاتا ہے جو کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، حضور کا دین وہ پہناتا ہے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، حضور کا دین وہ عزتیں دیتا ہے جو ابھی کبھی گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ حضور تو اتنا دیتے ہیں، 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 کوئی حد ہی نہیں ہے۔ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے یہ در پر
جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار آئے. ملتا ہے کیا کیا مدینے میں ایک بار جا کے دیکھ, کرتے ہیں مالا مال وہ دامن پھیلا کے دیکھ. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا. بس ہمارے آقا مولا حضور ہیں, اس کے علاوہ ہم کسی اور کی بات کرنا ہی نہیں چاہتے, ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اس کی کریں گے جو ان کا وفادار ہوگا, جو ان کا غلام ہے قیامت تک نام اسے. حضرت عبداللہ بن مبارک کی بات سنا کر میں بات ختم کروں. حضرت عبداللہ بن مبارک تاجدار تصوف, اور انہاں مولویوں نے ساری زندگی سانوں انہاں دیاں کرامتاں سنائیاں. میں نے تو جو پڑھا نا عبداللہ بن مبارک, آپ ساری زندگی جہاد لڑتے رہے, اور جہاد پر سب سے پہلے کتاب بھی آپ نے لکھی. اور فضیل بن عیاض اس دور کے سب سے بڑے عبادت گزار. آپ کو آ کر کسی نے کہا کہ آپ میدانوں میں کیا مٹی مٹی پریشان ہوئے پھر رہے ہیں, یہ جنگ لڑے ہیں, ادھر جا رہے ہیں, پریشانی نہ پانی, یہاں بھوکے بھی پیاسے بھی. اور وہ حرم کعبہ کے اندر ایک عبادت گزار ہے فضیل بن عیاض. ان سے بڑا تو کوئی قسمت والا ہی نہیں. کائنات میں سب سے بڑی قسمت, خوش قسمت تو وہ ہیں جو حرم کعبہ میں رہتے ہیں, کعبے میں رہتے ہیں, ہر وقت طواف کرتے ہیں, نمازیں, روزہ, حج, زکوٰۃ وہیں پہ سب کچھ کر رہے ہیں, ہر چیز وہی, رہنا بھی ادھر ہے, روزے رکھتے ہیں, افطار بھی وہی کرتے ہیں. ان سے بڑا ہے کوئی قسمت والا؟ عبداللہ بن مبارک نے قلم اٹھایا, قلم اٹھا کر شعر لکھ کر فضیل بن عیاض کو بھیج دیے. جب ان کے پاس پہنچے تو انہوں نے پڑھا, لکھا ہوا تھا, یا عابد الحرمین لو ابصرتنا لا علمت انک فی العبادۃ تلعب من کان یخدب خدہ بدموعہ فنحورنا بدمائنا تتخدب. اور فرمایا اے حرمین کے عبادت گزار, اوے تو متھے رگڑ رگڑ کے تھک گیا ہے, کبھی آنا میدان میں, کبھی آنا میدان میں, ہماری عبادت کو دیکھ, اپنی عبادت بھول جائے گا, اپنی عبادت کو کھیل سمجھے گا. بھی یہ تو میں ایویں کرتا رہی ہوں, اصل تے حضور دے نام تے گردن کٹوانا ہے. اور فرمایا من کان یخدب خدہ بدموعہ, فرمایا اے تو رو رو کر اللہ کے آگے رو کر گڑ گڑاتا ہے, رو کر اپنی داڑھی تر کر دیتا ہے آنسوؤں سے, تیری داڑھی تر ہو جاتی ہے. لیکن آپ فرماتے ہیں فنحورنا بدمائنا تتخدب, فرمایا ہم اپنی گردنیں کٹوا کر خون سے اپنا جسم تر کر دیتے ہیں. فرمایا جب تو مرے گا لوگ تجھے پاک صاف کر کے قبر میں ڈالیں گے, جب ہم مریں گے ہمیں ویسے کا ویسا ہی ڈال دیں گے, کہیں گے یہ تو پاک لوگ ہیں. فرمایا جب تو مرے گا لوگ تجھے مردہ کہیں گے, کہا جب تو مرے گا لوگ تجھے مردہ کہیں گے. جب ہم اس دنیا سے جائیں گے, رب نے قرآن میں کہا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ. فرمایا یہ شہید تو زندہ ہیں, ان کو مردہ نہ کہو, جو ان کو مردہ کہے اسے تو کوئی شعور ہی نہیں ہے, اس کو تو کوئی شعور ہی نہیں ہے. رب کہتا ہے یہ تو زندہ ہیں, کہتے ہیں ہمیں لوگ زندہ ہی کہیں گے. رب نے کہا ان کو مردہ کہنا ہی نہیں ہے. تو ہمارے بزرگ تو یہ تھے غیرت مند بزرگ, ہمارے بزرگوں کی تاریخ, ہمارا بزرگ سارے جتنے بھی اٹھا لیں سارے غیرت مند تھے. یہ جڑے بزرگ آج کل بڑائی ودے نا, بھئی سال بعد اسی مریداں نو چکر لا کے پورے سال دی روزی روٹی کٹھی کر لینے ہیں. اپنا میں ایک انہوں نے بھی پہلے محفلیں کروانے نا پیر صاحب سے, پیر صاحب اگلے سال میں آؤں گا نا محفل میں, ہون میرے 5 مرید ہو تے پورا سال تسی 8-10 ہوراں دا بھی ذہن بنانا ہے, میرے ہی مرید ہون, انہوں نے دسنا ہے بھی غوث زمان تے اے نے, خطب دوران تے اے نے. پہلے 5000 نظرانہ ہوتا سی, اگلی دفعہ 10,000 ہونا چاہیے پترا, پھر تیرے کو لاواں گا, نہیں تے آنا ہی نہیں. پہلے 10,000 تھا تو اب 20,000. یہ واقعی یہی ہے, پاکستان میں یہی ہو رہا ہے. اور کیا ہو رہا ہے, یہ ہمارا بابا تھا. 4 سال ہوئے مجھے بابے کے مرید ہوتے ہوئے 4 سال. میں جب بھی بابا جی کو نذرانہ دینے گیا ہمیشہ 1111ویں والے کے نام پر مجھے اور ملا کر واپس کر دیے. میری شادی پر آئے تو میں نے سوچا ہوا تھا 30-40 ہزار بابا جی کی خدمت کریں گے, بھی آئے ہیں. تو بابا جی نے 2 کاپیاں لاکھ روپے والی نکالنی, جو بھی ملنے آیا کسی کو 5,000, کسی کو 2,000, کسی کو 1,000, کسی کو 2,000, کسی کو 5,000, کسی کو 1,000, کسی کو 1,000. وہ سارے کہیں یار یہ نواں مولوی آیا, یہ مولوی لینے نہیں دیتا ہے. اور یہو جہے مولوی بھی ہونے, میں کہ تسی محمد عربی دے غلام ویکھے نہیں. یہ تو انڈیا والے بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایک نواں مولوی آیا. انڈیا دے چینل والے چلانے کہتے ہیں پاکستان میں ایک نیا مولانا آیا ہے. انہوں نے بھی پتا ہے اتنے سارے 2 نمبریاں کر دینا, اصل ہونا ہے. وہ کہتے ہیں نیا مولانا آیا. اور وہ کہتے کہ انڈیا کے چینل والے, وہ کہتے ہیں خادم حسین رضوی کا پاکستان میں مقصد صرف ایک ہے. یہ وہ کہتے ہیں, ہمیں ابھی نہیں سمجھ آئی. اسی حالی بلے شیر تیر گدڑ لمر دے پیچھے پائے ہوئے ہیں. پاکستان جس مقصد کے لیے بنا تھا وہ نعرہ تو آج تک کسی نے لگایا ہی نہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا. لا الہ الا اللہ.
یہ تو ہم جن کا ہم نعرہ لگوا رہے ہیں نا پترو، تواڈے لیڈر تانوں نہیں ویکھدے، جنہاں دا نعرہ اسی لا رہے ہیں، ساڈے سانوں گنبد خضرا وچ ویکھ رہے ہیں۔ ہاں ساڈی نیتاں تو بھی واقف نے، ساڈیاں سوچاں تو بھی واقف نے، اسی صرف انہاں دی غلامی چاہنے ہیں۔ جدو انہاں دی غلامی آ گئی تو پوری دنیا دی حکمرانی بھی آ جائے گی انشاءاللہ، اور آئے گی انشاءاللہ۔ حضور نے ایسا نہیں، حضور نے فرمایا مجھے مشرق سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں۔ اقبال کہتا ہے نا میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن ہے وہی، میرا وطن ہے وہی۔ اقبال کہتا ہے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں یہاں، انہاں دی وجہ تو نہیں آئی ہیں، یہ جڑے اتنے بیٹھے ہیں، یہ کوئی مت سمجھے بھی یہ ان حکمرانوں کی وجہ سے آئی ہیں، یہ داتا علی حجویری کی وجہ سے آئی ہیں، یہ بابا فرید کی وجہ سے آئی ہیں، پیر مہر علی شاہ کی وجہ سے آئی ہیں، نور محمد مہاروی کی وجہ سے آئی ہیں، خواجہ شاہ سلیمان تونسوی کی وجہ سے آئی ہیں، سید جلال الدین سرپوش بخاری کی وجہ سے آئی ہیں، مخدوم جہانیہ جہاں گشت کی وجہ سے آئی ہیں، اور خواجہ قمر الدین سیالوی کی وجہ سے آئی ہیں۔ یہ کوئی مت سمجھے بھئی انہاں دی وجہ تو پورا پاکستان بدبودار ہویا پیا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی خشبو حضور دے نام نال پھیلانی ہے، اسی ایسا ایسا لبیک دی سپرے کر نہیں رہے، تو انشاءاللہ پاکستان پورا پاک ہو جائے گا انشاءاللہ، حضور کا دین آئے گا۔ میں نے آپ کو بتاؤ بس آخری بات، میں نے آپ کو کہا ہے کہ بھئی شاہین میزائل ایسے بنایا جاتا ہے، غوری میزائل ایسے بنایا جاتا ہے، درار ٹینک ایسے بنایا جاتا ہے، خالد ٹینک ایسے بنایا جاتا ہے۔ وہ یار پریشان نہ ہوا کرو کہ بھئی ہن کی ہو جائے گا، تو بھی اسی کوئی بم بنانے دے طریقے دے نہیں دس دے، اسی تے محمد عربی دے غلامی دے طریقے دس رہے ہیں، تو ان سے وفا کرو، ان کا دین جب آئے گا تو پاکستان میں بہاریں آ جائیں گی۔ باقی جن کو پریشانی ہے لبیک والوں سے بھی، لبیک والے پاکستان دے ہیں مخالف، میں کہا پترہ تو بھی مسجد میں بیٹھے ہیں تے اسی بھی بیٹھے ہیں، چل دعا تے مانگ دینے، آمین کہہ دیں، آمین کہہ دیں بس، او چلو دل جی کہہ دیں، ساڑھے سامنے نہ کہے، دل کہہ دیں اگر سچے ہیں اسی، کہنے نا بھی لبیک والے پاکستان کے مخالف ہیں۔ میں نے کہا یا اللہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں ساروں کو تباہ و برباد فرما، یا اللہ پاکستان کے جتنے بھی دشمن ہیں ان کی نسلوں کو بھی بدبودار فرما، انشاءاللہ پاکستان تا صبح قیامت سلامت رہے گا۔ ہاں ایسا بھی وقت آئے گا کون و مکان تعظیم کریں گے، جو بھی کہیں گے ہم دیوانے اہل خیرت تسلیم کریں گے، اور اب کی بار ہم گلشن والے اپنا حصہ پورا لیں گے انشاءاللہ، اسی لے کے بھی کھاواں گے ننو اسمبلیاں وڑ کے بھی کھاواں گے انشاءاللہ۔ حضور کا دین آئے گا، حضور کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، حضور کے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا یہاں کام کرنا ہے، آپ نے یہاں پر کام کرنا ہے، حضور کے دین کا کام۔ 70 سالہ آپ نے 70 سال غیروں کے نعرے لگائے ہیں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں خود مسجد میں بیٹھے ہیں اللہ رسول، میری بات نہیں ہے، میں جن کی بات کر رہا ہوں ان کی بارے میں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ 10-15 سال ایک بار 15 سال نبی کے دین کے ساتھ کھڑے ہو کر دیکھیں، خدا کی قسم آپ سب بھول جائیں گے۔ ایک بار محمد عربی کے جتنا کام غیروں لیڈروں کے لیے کیا ہے نا، بھاج کے لوگوں نے آکے اوے میری پارٹی چاہ جا، اوے میری، اتنا نبی کے دین کی دعوت دیں، خدا کی قسم آپ کو وہ عزتیں ملیں گی، آپ جنت تک یاد رکھیں گے، لطف رہے گا ہمیشہ، مزے ہی مزے، بلے بلے۔ وہ بابا جی کہتے تھے نا لوگوں کو لاکھوں مرید، آستانے، مسجدیں، او اتنا پیسہ روز کا کماتے ہیں، لیکن جنہ یار خرید نہ کیتا، جنہ یار خرید نہ کیتا، مولوی ہونے پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی پینے انہاں نو کھلے، تے جنہ یار خرید جا کیتا اوے مول نہ ہوندیاں پلے ایتھے اوتھے دوئی جہانی بلے بلے بلے۔ اس دنیا میں بیٹھے تو لوگ ویل چیئر چومتے تھے، مینار پاکستان میں بھی بلے بلے، اور قبر میں بھی بلے بلے، حشر والے دن بھی بلے بلے، پل صراط پر بھی بلے بلے، میزان پر بھی بلے بلے۔ یہ بلے بلے کی وجہ صرف ایک ہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ملا کی شریعت میں فقط مستی احوال، اور صوفی کی طریقت میں فقط مستی کردار، وہ مرد مجاہد مجھ کو نظر نہیں آتا ہو جس کی رگو پے میں فقط مستی کردار۔ انشاءاللہ حضور کا دین آئے گا، آپ نے کوشش کرنی ہے تحریک لبیک یا رسول اللہ کا ساتھ دینا ہے، پریشان نہیں ہونا، جیلہ جانا پینا ہے، تو انشاءاللہ آپ ساری زندگی بھی نہیں رہنا، یہ بھی پریشان نہ ہو۔ وہ یار تکلیفیں تو آتی ہیں نا، لطف تو لینا ہے، قبر میں بھی لطف لینا ہے، دنیا میں بھی لینا ہے، حشر میں بھی لینا ہے، میزان پر بھی لینا ہے، جنت میں بھی لینا ہے۔ اس لطف کے لیے ایک شرط بھی ہے، لطف سجن دم بدم ہے نا، بھی سجن دے نا دے لطف تے ہمیشہ رہے گا، تے اس لطف واسطے پترو ایک شرط ضرور ہے، کارے سجن گاہ گاہ، یہ تھے کبھی کبھی ہتھ کڑی بھی لگوانی پڑتی ہے حضور کے نام پہ، کبھی کبھی گردن بھی کٹوانی پڑتی ہے۔ اگر اسلام کے چراغ کو حسین کے خون کی ضرورت ہے تو ہماری کیا حیثیت ہے پھر؟ اگر اسلام کے چراغ کو امام حسین کا خون چاہیے
پھر آپ اور میں تو جہاں اہل بیت اطہار کے سواریاں جہاں سے گزری نا، ہم تو اس خاک کے برابر بھی نہیں، ہم تو اس خاک کے برابر نہیں ہو، تو ان کا خون چلا گیا اور ہم اپنے خون چھپا کر بیٹھے ہوں۔ ہم اپنے بچوں کو، مائیں اپنے بچوں، او پترا مولوی نال نہیں کھڑا ہونا، او میں کہے او اما جی خدا دا نام منو، تانو لوگ رسیاں پا کے گھسیٹ کر جا کے منڈیوں میں بیچا کرتے تھے ماؤں کو، لوگ ماؤں کو منڈیوں میں بیچا کرتے تھے، یہ میرے آقا ہے۔ اور میں اے ماؤں کی جگہ منڈیوں میں نہیں، ماؤں کی جگہ تو جنت میں ہے، اور ان کے پیروں کے تلے جنت ہے، بیٹیاں اللہ کی رحمت ہے۔ یہ تو حضور نے آ کر دین بتایا۔ آج میں کہوں میں کہ چلو یار اما جی پتر ایک ہو بھی مولوی نال نہ کھڑا ہو، دین نال تے کھڑا کر دے ہو۔ نہیں ماما تے وہ سن جنہوں نے اپنے پتران دی تربیتاں کیتا، ماویں تو وہ تھی حضرت ام عمارہ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، حبیب بن زید کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، یہاں سے کاٹ کاٹ کر ٹکڑا ٹکڑا، یہ ہاتھ بھی قیمہ بنا دیا، اور یہ نہیں کہ ایک مرتبہ ایسے یہاں سے ٹوکے سما کاتا عضون ایک ایک عضو کاٹتا گیا کاٹتا گیا کاٹتا گیا کاٹتا گیا یہاں تک، پھر یہ کاٹتا کاٹتا یہاں تک، پھر یہ پاؤں کاٹتا کاٹتا یہاں، پھر یہ پاؤں کاٹتا کاٹتا یہاں تک، پھر ناک کاٹ لیا، پھر کان کاٹ لیے، پھر پوچھا بتاؤ میں کون ہوں؟ فرمایا تو کون ہے؟ رسول تو صرف رسول اللہ ہی ہے، تو کون ہے؟ صحابہ نے تو یہ کہا ہی نہیں، تسی کون ہے؟ تسی ایم این اے صاحب ہو، تسی چیئرمین ہو، تمہاری جرت چیئرمین سے بات کرنے کی ہے، اور قیامت والے دن رب سے کرو گے؟ کیا جواب دو گے حضور کو قبر میں جا کر؟ کونسلر سے تو جرت نہیں ہے بات کرنے کی، ایم پی اے سے تو جرت نہیں ہے، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال تو بات نہیں کر سکتے، اپنے حق کے لیے بھی نہیں کر سکتے، غلام بنے ہوئے ہیں ہم ان کے، غلامی ہمارے ذہنوں میں سوار ہوئی ہے، نکلنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے۔ اللہ رسول کے غلام بنو، پوری دنیا تمہارے نیچے لگ جائے گی، صرف ان کی غلامی ضروری ہے۔ یہاں پر صرف یہ ہو گیا جی وہ بس حضور کے دین کے ساتھ کھڑے ہوں۔ مائیں وہ تھیں جب حضرت ہمارا کو پتہ لگا نا ابھی آپ کے بیٹے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، اس نے آپ کو اتنی تکلیفیں دے کر شہید کر دیا، تو آپ نے یہ نہیں کہا ہائے میرے بچے کے ساتھ ظلم ہو گیا، ہائے میرے بچے کے ٹکڑے ہو گئے، ہائے یہ ہو گیا۔ لاکھوں سلام ہوں ایسی ماؤں پر بھی، کروڑوں سلام ہوں۔ ہماری مائیں وہ تھیں جنہوں نے اپنے بچوں کی ایسی تربیت کی۔ آپ کو کہا نا آپ کے بچے کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، آپ نے فرمایا بھائی میں نے اس کی تربیت بھی اسی دن کے لیے کی تھی کہ وہ اپنے نبی کے نام پر کٹ مر جائے۔ تربیتیں تو یہ تھی۔ شادیاں تو وہ تھی جب چمن کے اندر ایک نوجوان کو اماں جی لے کر جا رہی تھی، برات لے کر، اپنے پتر دی برات لے کے جا رہی ہیں سن، تے پتر نے برات لے کے جا رہی ہیں سن، تے انہیں رستے گولیوں کی آواز آنے لگی، کہا روڈ بند ہے، یہ کیا ہوا؟ ختم نبوت کی خاطر نوجوان شہید ہو رہے ہیں، سینوں کے اوپر گولیاں کھا رہے ہیں۔ اماں جان نے کہا بھی ہون برات نہیں جا سکتے، انہوں نے کہا نہیں جا سکتی، انہوں نے کہا اچھا، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو دلہا بنا ہوا تھا بلا لیا، پھر ادھر آ پترا، انہوں نے کہا ہون اس دلہن نال نہیں تے دوجے دلہے نال تینوں ملا گے، اس محبوب نال نہیں اصل محبوب دے گل کریے۔ انہوں نے کہا بیٹا سامنے حضور کی عزت کے لیے بچے ہو رہے ہیں شہید، اور تو چلا جا اس ختم نبوت کی تحریک میں، ادھر جا کے شامل ہو، اور تو نے کھانی ہے گولیاں، ایک گولی بھی اگر تو نے کمر پر کھائی نا میں تجھے اپنا دودھ معاف نہیں کروں گی، ساری گولیاں نبی کے لیے سینے پر کھانی ہے۔ وہ نوجوان جو شادی کے لیے جا رہا تھا پھر حضور کے لیے چلا گیا، پھر وہ شہید ہو گیا، ساری گولیاں جب دیکھا تو اس کے سینے پر لگی ہوئی تھیں۔ اس نے جا کر کہا ہوگا نا اے ستم گر ادھر آ، ہنر آزمائے تو تیر آزما ہم جگر آزما۔ مائیں ہماری یہ تھی، اپنی اولادوں کی تربیت ماؤں کے ذمہ ہوتا ہے، ماں باپ کے ذمہ ہوتا ہے، وہ اپنے اولاد کو دلیر کریں۔ ساڑھے ماں پیو دے سانو آدھے پترا حضور دے واسطے ہی ہیں، ہمارے ماں باپ اگر ہمیں کہیں بھی دے وہ پتر یار تھوڑا اولاد رہا ہے کہ تساں اولاد رکھو، اسا تا کو چھوڑ دے سوں رسول اللہ کو نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ میں ویسے مثال دے رہا ہوں، ہمیں کبھی کہا نہیں ہے انہوں نے، یہ کوئی مسئلہ جو میرے ابا جی شاید کہنے نہیں، ان کی ہمیں فل سپورٹ ہے۔ ماں باپ کا ایک ہوں لیکن انہوں نے مجھے فل سپورٹ، انہوں نے کہا جو مرضی ہے حضور کے لیے حاضر ہے، ہمارا سب کچھ حضور کے دین کے لیے کھڑا ہونا ہے، تحریک کا کام کرنا ہے، اپنے پی پی میں، وارڈز میں، یو سی میں، وارڈز میں باڈیاں بنانی ہیں تحریک کی۔ انشاءاللہ رسول اللہ کا دین آئے گا، آپ نے اور میں نے کوشش کرنی ہے، دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ میں نے جو باتیں کی ہیں مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ برما، شام، کشمیر، فلسطین، عراق، چائنا، بھارت جتنے بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کی غیبانہ مدد فرمائے۔ اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو رہائی عطا فرمائے۔ اور آپ دوستوں کو میرا السلام علیکم، بس مجھے جانے دیں گے، میں نے جانا ہے، معذرت کے ساتھ آپ دوست تشریف رکھیں، دعا ہوگی، چاچو جی مانگیں گے، میری طرف سے معذرت۔ السلام علیکم۔ اجازت